بلیٹن کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکار پر امن ماحول کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپرز کی بحفاظت نقل و حرکت کے ذمہ دار ہوں گے۔ افواج پاکستان کی تعیناتی صرف انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ اسکیم بھی تیار کر لی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں آرم فورسز کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ غیر جانبدار رہنے کی ہدایت۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق افواج پاکستان آرٹیکل 245 کے تحت عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس درجہ اول، سول آرم فورسز اور افواج پاکستان ثانوی اور ثالثی درجے کی ذمہ دار ہوں گی۔ افواج پاکستان کی تعیناتی صرف انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کے باہر کی جائے گی۔ سول آرم فورسز بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گی۔ آرم فورسز بیلٹ پیپرز کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے آفس تک ترسیل کی ذمہ دار ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد آرم فورسز انتخابی سامان ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچائیں گے۔ مجاز مبصرین اور میڈیا کے افراد کو پولنگ اسٹیشن میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ اسکیم تیار کر لی۔ ملک بھر میں 92,353 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے۔ پنجاب میں 52,412 پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 15,617 حساس، 6,040 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار دے دیے۔ فیصل آباد میں پولنگ اسٹیشن کی تعداد 9,507 ہے، جبکہ ڈویژن بھر میں 18,494 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز کر دیا۔ NH94 اور NW95 میں سید عنایت علی شاہ اور کلیم علی امیر کی بڑی کامیابی، مختلف برادریوں کی حمایت حاصل کر لی۔ گہما گہمی تیز، امیدواروں کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ چنیوٹ کے محلہ علی عیدگاہ اور مسکین پورہ میں زرگر، کھوکھر، لکھیسر، مینگل، پٹونا، بلوچ، ماچھی اور وسیر برادری نے پیپلز پارٹی کے NH94 کے امیدوار سید عنایت علی شاہ اور PP 95 کے امیدوار سید کلیم علی امیر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ضلعی صدر سید علی رضا زیدی، سید اسیر عباس شاہ، چودھری قاسم سدھو، شہزادہ ہارون، سید زیب بخاری، سیکٹری اسٹافہ بازار شیر علی زرگر، ملک حامد علی، سید ظہیر عباس، ملک اویس اور دیگر بھی موجود تھے۔ ووٹ اور سپورٹ دینے کے اعلان پر سید عنایت علی شاہ اور سید کلیم امیر نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، ہم الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ رہنماؤں نے حلقہ میں ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ عام انتخابات، سیاسی پارٹیوں کی انتخابی مہم جاری۔ نون لیگ کی فیصل آباد میں بڑے سیاسی اکٹھ کی تیاریاں۔ سٹی قیادت نے ڈپٹی کمشنر آفس میں جلسہ کی اجازت کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ رہنماؤں نے عظیم الشان جلسہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ جلسے، جلوس اور ریلیوں کی سیاست۔ سرد موسم میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ نون لیگ کی فیصل آباد میں بڑے سیاسی جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ سٹی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون میاں ضیاء الرحمان کا کہنا تھا کہ 2 فروری کو مریم نواز جلسے میں شریک ہوں گی۔ ٹکٹ ہولڈرز کو ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں۔ ہم نے آلریڈی اپلیکیشن جو ہے اس کی وہ فائل کی ہوئی تھی، تو آج ہم اس کو انکوائر کرنے کے لیے آئے تھے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو ڈی سی صاحب نے بتایا کہ وہ ان پروسیس ہے، تو انشاءاللہ 1-2 دن میں جو ہے وہ اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سٹی صدر شیخ اعجاز احمد کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں بڑے جلسے کر چکے ہیں۔ جلسہ ثابت کر دے گا کہ فیصل آباد کل بھی نون لیگ کا تھا، آج بھی نون لیگ کا قلعہ ہے۔ فیصل آباد جو ہے رحمان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈر کا اور اپنے قائد کی بیٹی کا منتظر ہے۔ جب فیصل آباد میں وہ تشریف لائیں گے تو فقید المثال استقبال ہوگا، اور مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ سابقہ جو تمام ریکارڈ ہیں ان کو توڑیں گے اس دفعہ۔ سٹی قیادت نے ڈپٹی کمشنر آفس میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں الیکشن 2024، امیدواروں کی انتخابی مہم تیز، سیاسی جماعتیں جیت کے لیے پرعزم۔ کون ہوگا سرخرو، کس کا پلڑا ہے بھاری؟ ووٹرز کی رائے جاننے کے لیے سٹی 41 کے پروگرام نیوز نائٹ کی ٹیم نے الیکشن سے پہلے فیصل آباد کے مختلف حلقوں میں سروے کیا۔ ٹیم نے تحصیل سٹی کے حلقہ NA 103، PP 117 اور 118 میں عوامی رائے لی۔ الیکشن 2024 میں سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی جانب سے بڑے مارجن سے حریفوں کو چت کرنے کے دعوے، کسی کا پلڑا بھاری، کون ہوگا ناک آؤٹ؟ سٹی 41 کے پروگرام نیوز نائٹ کی ٹیم کا عوامی سروے۔ ٹیم نے تحصیل سٹی کے حلقہ NA 103 میں عوامی رائے لی۔ PP 117 اور 118 کی عوام سے بھی پسندیدہ امیدواروں بارے پوچھا گیا۔ NA 103 میں نون لیگ کے حاجی اکرم انصاری، پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا مبشر حسین، جماعت اسلامی کے شیخ محمد
मोहम्मद अफजल तहरीक लब्बई के गुलाम रसूल और आजाद उम्मीदवार अली सरफराज मैदान में हैं। हाजी अकरम अंसारी और अली सरफराज में तगड़े मुकाबले की उम्मीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार राना मुबशर भी पछाड़ने के लिए तैयार हैं। साबका इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवार शेख खुर्रम शहजाद इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं। हल्का पीपी 117 में नून लीग के ख्वाजा रिजवान, आजाद उम्मीदवार राना रजाक, जमात इस्लामी के राना मोहम्मद अदनान खां, तहरीक लब्बई के मोहम्मद जियाउल मुस्तफा इंतखाबी अखाड़े में पंजा आजमाई कर रहे हैं। ख्वाजा रिजवान की पोजीशन मुस्तहकम, जबकि राना रजाक भी जीत के लिए सरगर्म है। पीपी 118 में मुस्लिम नून के मलिक रजाक, आजाद उम्मीदवार ख्याल अहमद कास्त्रो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक जुल्फकार अली, जमात इस्लामी के मलिक मिराजुद्दीन और तहरीक लब्बई के जुल्फकार अली मद्दे मुकाबिल हैं। मलिक रजाक की पोजीशन मुस्तहकम, जबकि ख्याल अहमद कास्त्रो भी तगड़े मुकाबले की उम्मीद लगाए हुए हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल होगा, सिटी 41 फैसलाबाद। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां। जंग में अफसरान की तरबियत मुकम्मल होने पर कल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम टेस्ट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को पोलिंग स्कीम और उम्मीदवारों की मुकम्मल लिस्टें ESM पर अपलोड करने की हिदायत। शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। जंग में प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की तरबियत मुकम्मल होने पर कल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग के तमाम तर अमूर मुतलका हल्के के रिटर्निंग अफसर के दफातर में मुकम्मल किए जाएंगे। NITP और PITP के माहिरीन तकनीकी मुआवनत फराहम करेंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने तरबियती अमल में शरीक न होने वाले 8 इदारों के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी। मजमूई तौर पर 24 मुलाजमीन को शोकास नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें एक्साइज, हेल्थ, एजुकेशन, बिल्डिंग, फेस्को, PTCL, चुनाब कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के मुलाजमीन शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान, पोलिंग स्कीम और उम्मीदवारों की मुकम्मल लिस्टें EMS पर अपलोड करने की हिदायत की है। रिटर्निंग अफसरान फार्म 25 और फार्म 33 EMS पर अपलोड करेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आम इंतखाबात 2024 के ज़ाबिता इखलाक पर चिन्योट में खसूसी सेशन का एहतमाम किया गया। उम्मीदवारों को इलेक्शन कवायद और ज़वाबित बारे आगाही दी गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद आसिफ रजा की शिरकत। चिन्योट में इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक से आगाही के लिए खसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद आसिफ रजा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नासिर मकसूद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डॉक्टर सुहेल तारिक, ROs, असिस्टेंट ROs, जिला के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डॉक्टर सुहेल तारिक ने कौमी व सूबाई उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदगान को इलेक्शन कवायद और ज़वाबित बारे आगाही दी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा, तमाम उम्मीदवारान हमारे लिए काबिल एहतराम ज़ाब्ता इखलाक को अच्छी तरह पढ़कर इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस सिलसिला में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अवामी इज्तिमा, जलसों और पोलिंग वाले दिन किसी किस्म के हथियार और असला ले जाने या उनकी नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पैनाफ्लेक्स की बजाय कपड़े के बैनर्स बनाने, सियासी जमातों और उम्मीदवारों को मुख्तलिफ जगह पर जलसे जुलूस करने की इजाजत होगी। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। आम इंतखाबात को जीतने के लिए उम्मीदवारों की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई। फैसलाबाद में इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर NA 100 से लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह खां की इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून पब्लिक सेक्रेटरी सदार बाईपास पर हल्के की मसीही बिरादरी के नुमाइंदगान की राना सनाउल्लाह खां से मुलाकात। राना इमरान यूनुस की क़यादत में मसीही बिरादरी ने राना सनाउल्लाह खां की हमायत का ऐलान किया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का अपने हल्के में भट्टा स्टाफ और मुल्हिका इलाकों का दौरा। मियां अकील चौधरी नासिर बाजवा भी मौजूद थे। इलाका मकीनों ने ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। खवातीन ने मसाइल से आगाह किया। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान के दफ्तर मदरसा अनवारुल कुरान सराजिया अहमद, कारी मोहम्मद अबू बकर सदीक उस्मानी और दीगर से मुलाकात की। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने सैफाबाद कॉर्नर मीटिंग में खिताब किया। बोले 8 फरवरी को शेर पठप्पा अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का PP 117 के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, वोटर्स से मुलाकात, मुख्तलिफ धड़ों और बिरादरियों की जानिब से वोट और सपोर्ट का ऐलान। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की सदार सब्जी मंडी में आड़तियों से मुलाकातें। दाऊद भट्ट, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद हनीफ समेत आड़तियों की बड़ी तादाद ने हमायत का ऐलान किया। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI मकसूद भट्ट के हमरा मोटर मार्केट भी गए। ताजरों ने इंतखाबात में भरपूर साथ देने का वादा किया। इस मौके पर ईमान ट्रेडर्स वाले मिर्जा काशिफ और दीगर भी मौजूद थे। फैसलाबाद के हल्का PP 106 से उम्मीदवार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग चौधरी नवाज अहमद चीमा मुतहरिक चौधरी नवाज अहमद चीमा ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। डोर टू डोर कैंपेन जारी। कहते हैं, हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो मोहब्बत दे रही है। इलेक्शन जीत कर अपने हल्के की आवाम के मसाइल हल करूंगा। किसी भी मुल्क की सनती और तिजारती पॉलिसी इस मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है।
صنعتی ترقی سے نہ صرف ملک میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ ایکسپورٹ سے ملک کو خطیر ذرائع مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے، مگر فیصل آباد کے امپورٹرز حکومتی پالیسیوں سے خوش نظر نہیں آتے۔ لوکل مینوفیکچرنگ ہوتی نہیں، امپورٹ پر سینکڑوں پابندیاں ہیں۔ صنعتی سیکٹر کیسے ترقی کرے گا؟ فیصل آباد کے امپورٹرز کی شکایت بڑھنے لگی۔ فیصل آباد کے امپورٹرز نے حکومت سے کسٹم کے معاملات کو بینکوں سے الگ کرنے کی اپیل کر دی۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس کہتے ہیں بینک ہمارے لیے ڈھیروں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ امپورٹرز حضرات کہتے ہیں کہ پاکستان میں بلند شرح سود صنعتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایسے حالات میں صنعتی سیکٹر کیسے ترقی کرے گا؟ مشینری امپورٹر مقصود بٹ نے کہا حکومت کسٹم کے معاملات کو بینکوں سے الگ کرے۔ امپورٹ ہونے والی مشینری کے مراحل انتہائی کٹھن ہے۔ بینک ہمارے لیے ڈھیروں مسائل پیدا کرتا ہے۔ ہماری جو ایسوسیشن ہے امپورٹ کی، اس کو امپورٹ کے جو درپیش مسائل ہیں ان میں سب سے اول جو ہے وہ بینکوں کی طرف سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے نا، وہ بہت زیادہ ان کی طرف سے ظلم ہے۔ اب وہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کسٹم جو ہے ان کے معاملات بینک کیوں ڈیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بینک میں ہمیں امپورٹ کلیئرنس ڈاکیومنٹ فراہم کرنے میں غیر معمولی تاخیر کرتا ہے۔ دو مہینے کی تاخیر کے بعد کاروبار سست روی کا شکار ہے۔ میزان بینک اتنا تنگ کر رہا ہے امپورٹروں کو کہ میں اب بتا نہیں سکتا۔ 2 مہینے سے مطلب ڈاکومنٹ نہیں دیے جا رہے، اور کنٹینر، آپ کا کنٹینر پورٹ پہ لگا ہوا ہے لیکن ابھی کنٹینر اوپن نہیں ہوا اسیسمنٹ کے لیے، اور اس سے پہلے ہی امپورٹر کا جو کنٹینر ہے وہ ڈیمیج میں چلا جاتا ہے، اور وہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک کو ہو رہا ہے، امپورٹر کو ہو رہا ہے۔ مقصود بٹ نے کہا کنٹینر جانچ پڑتال کے کھلنے سے پہلے ہی ڈیمیج میں چلا جاتا ہے اور ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ حکومت کو صنعتکار دوست پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ صنعتی شہر اندرون ملک ہوائی سفر کی سہولت سے محروم، فیصل آباد سے کسی ایئر لائن کی کوئی پرواز اندرون ملک نہیں جاتی۔ ملک کی معیشت میں بڑا حصہ ڈالنے والے صنعتی شہر میں اندرون ملک ہوائی سفر کی سہولیات کا فقدان صنعت کاروں کو مشکلات، اندرون ملک سفر کے لیے لاہور کا رخ کرنے پر مجبور۔ سینئر نائب صدر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں ملک کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد سے ہفتہ وار 84 پروازوں کی سہولت ہوا کرتی تھی، آج فیصل آباد سے ہفتہ وار محض 34 پروازیں اڑان بھر رہی ہیں۔ ہمارے 9000 ممبر ہیں جو کہ سارے بزنس کمیونٹی کے بڑے بیسک رول پلے کرتے ہیں، سارے ٹیکس پیئر ہیں، اور یہ صورتحال اس وقت اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ یہ ہم نے چیئرمین پی آئی اے کو بھی لکھا ہے، تمام لوگوں کو لکھا ہے، تمام ایئر لائنز کو لکھ رہے ہیں کہ یہاں سے فوری طور پہ آپ فلائٹ شروع کریں۔ صنعت کاروں کا اندرون ملک پروازوں کی سہولت نہ ملنے کا شکوہ، لوکل پروازیں شیڈیول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چیمبر اس سلسلے میں بڑا فعال کردار ادا بھی کر رہا ہے۔ ہم گئے ہیں اور ایئرپورٹ وہاں پہ سول ایویشن سے بھی ملے ہیں ہم، کیونکہ یہاں پہ سٹاف موجود ہے، یہاں پہ ہر فیسلٹی موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم رکیں گے نہیں، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنے بڑے شہر کو آپ بالکل لا تعالیٰ کر دیں پورے پاکستان۔ ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں چیئرمین پی آئی اے کو چیمبر آف کامرس نے تحریری درخواست لکھ دی ہے، امید ہے شہر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے درینہ مطالبہ جلد منظور کر لیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نے الائڈ ہاسپٹل 1 کو 20 لاکھ مالیت کی جدید الٹرا ساؤنڈ مشین فراہم کر دی۔ فیصل آباد میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے الائڈ ہسپتال 1 کو 20 لاکھ روپے مالیت کی جدید الٹرا ساؤنڈ مشین فراہم کر دی گئی۔ الٹرا ساؤنڈ مشین شعبہ امراض گائنی میں حاملہ خواتین کے ٹیسٹ کرنے میں استعمال کی جا سکے گی۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری اور ایم ایس الائڈ ہسپتال ڈاکٹر فہیم یوسف نے الٹرا ساؤنڈ مشین وصول کی۔ صدر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جعفر حسن مبارک سمیت دیگر عہدیداران شریک ہوئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا کہ گائنی وارڈ میں الٹرا ساؤنڈ مشین کی اشد ضرورت تھی۔ صدر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جعفر حسن بولے 30 سال سے الائڈ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، مریضوں کی بہتری کے لیے اسی طرح کی خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جو ہماری ہے، جعفر حسن مبارک صاحب جو ہیں، ان کی سربراہی میں ہر ماہ بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر ہفتے کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ آج ہم جو تقریب اس وقت منعقد کر رہے ہیں، اس میں یہ ایک بہت شاندار میں سمجھتا ہوں اور بہت مفید الٹرا ساؤنڈ مشین جو انہوں نے ہمیں تحفہ دیا ہے، یہ ہمارے گائنی کے پیشنٹس کے کام آئے گا، خواتین کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے جو یہاں پہ اینٹی نیٹل کروانے کے لیے آتی ہیں یا خواتین کے امراض ہیں، ہمیں بہت سخت ضرورت تھی اس مشین کی۔ ادھر ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبا ٹیکسنگ کے کارڈیالوجی وارڈ کی ایکو کارڈیوگرافی مشین کو 1 ماہ بعد فنکشنل کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈاکٹر کاشف کا کہنا تھا کہ ایکو کارڈیوگرافی دل کے امراض کی تشخیص کے لیے کیا جانے والا اہم ٹیسٹ ہے۔ ایکو کارڈیوگرافی ٹیسٹ کی پرائیویٹ لیبارٹری میں قیمت 2000 سے 2500 روپے ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی ایکو کارڈیوگرافی مشین فنی خرابی کے باعث غیر فعال تھی، جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔
جیسے بھی آپ نے کہا یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو دل کا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. اس میں ساتھ جو دل کی کئی ساری بیماریوں کا ڈائگنوسس ہوتا ہے. اس میں کچھ چھوٹی موٹی فنی خرابی تھی وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے. اب الحمدللہ ہمارے پاس پیشنٹ تشریف لائے جو باہر یہ 1500 سے لے کر تقریباً 3500 تک کے لوگ پرائیویٹ کے اخراجات تھے اور کم ہو گئے ہیں. اور میری عوام سے بھی التماس ہوگی اور آپ کے تھرو اور پیشنٹ جو بھی ایسا ہے جس کو کوئی کارڈیوگرافی ایڈوائز کی جاتی ہے وہ ہمارے پرائیویٹ جانے کے بجائے ہمارے پاس آئے ہیں. ڈاکٹر کاشف کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں مریضوں کی ایکو کارڈیوگرافی بالکل مفت کی جائے گی. چنیوٹ میں محکمہ صحت کی 3 روزہ EPI کریش پروگرام مہم ختم. بچوں کو 12 بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے. چنیوٹ میں محکمہ صحت کی 3 روزہ EPI کریش پروگرام مہم ختم. بچوں کو 12 بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے. EPI کریش پروگرام میں ہر تحصیل سے 3 کمزور UCs کا انتخاب کیا گیا تھا جن میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگنے میں غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا. مختلف ٹیموں نے 3 روزہ مہم کے دوران گھر گھر جا کر 2 سال تک کے 2000 سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے. ہم نے ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں 3 یونین کونسل سلیکٹ کی جن میں تحصیل لالیے کی یونین کونسل نمبر 2 تھی, تحصیل بوانا کی یونین کونسل نمبر 27 تھی اور چنیوٹ کی یہ 33 UC تھی. اس میں ہم نے پورے ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2000 بچوں کو ویکسینیٹ کیا ہے جس میں ہمارے جو 18 ماہ سے 4 سال کے درمیان ٹیکہ لگتا ہے DTP, اس میں سے کافی بچے جو ہمارے بیک لاگ تھا انہیں کور کیا ہے. حکام کے مطابق EPI کریش مہم کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. حفاظتی ٹیکے لگنے سے بچوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوگی. کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر, سٹی 41 چنیوٹ.